صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اور آپ کا ایپیسوڈ جو چل رہا ہے وہ رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر چل رہا ہے. میں ایک بات اپنے ناظرین محترم کو بتا دوں کہ جو لوگ ویڈیو کو اسپانسر کروانا چاہتے ہیں، یعنی چلوانا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، یہ ایسا ایصال ثواب ہے جو ہمیشہ ثواب جاریہ کے عنوان سے ہے، جو ہمیشہ جب یہ ویڈیو چلتی رہے گی، دیکھی جائے گی کہیں بھی جب بھی، اور یوٹیوب پر موجود رہے گی، جو بھی دیکھے گا اس وقت آپ کے مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. وہ نیچے دیے گئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے جو بھی مناسب ہدیہ ہے وہ دے کر چلوا سکتا ہے، وہ اسپانسر کروا سکتا ہے. اور میری گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے شیئر کریں. آپ کا یہ شیئر کرنا یعنی علوم آل محمد کو پھیلانا، علوم آل محمد کو فروغ دینے کے کیا ایک یہ ذریعہ ہے کہ ہم علوم آل محمد کو جتنا شیئر کریں گے اتنا فروغ ہوگا، لہذا اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا. آج ہمارا یہ جو ایپیسوڈز چل رہے ہیں وہ ہمارے ایپیسوڈز منحصر ہیں رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام پر، کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو رسالہ حقوق بیان کیا ہے، جو حق بیان کیا ہے ایک دوسرے کا، اس میں حق بھائی کا حق ایک بھائی پر کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج کا، وہ یہی ہے کہ ایک بھائی کا بھائی سے کیا حق ہے. اور یہ کب ہوتا ہے، یہ بہرحال کہنے کی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ کب یہ ہمیں حق معلوم ہونا چاہیے. اصل میں ہم نے آج تک بھائی کو بھائی سمجھا ہی نہیں. اصل میں ہم نے آج تک امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو نہ سمجھا، جناب عباس علیہ السلام کے علم کو نہ سمجھا کہ یہ کس لیے ہم جاتے ہیں مجلس میں اور کیوں علم اٹھاتے ہیں، یا مثلاً بھائی اور بھائی کا کیا مرتبہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو شاید سماج میں یہ جو ایک خرابی پھیل رہی ہے وہ رک جاتی. اس بات کی علامت ہے یہ خرابی کا پھیلنا کہ ہم نے مجلسوں کو ابھی سمجھا نہیں، مجلسوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. آئیے چلتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے قول کی طرف کہ امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں وَأَمَّا حَقٌّ أَخِيكَ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ يَدَكَ الَّتِي تَبْسُطُهَا وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْتَجِيُّ إِلَيْهِ وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا ہاتھ ہے اور تمہارے لیے پشت پناہ ہے، کہ جہاں تم پناہ گزین ہوتے ہو وہ تمہاری عزت ہے کہ جس پر تم اعتماد کرتے ہو، اور وہ تمہاری قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم حملہ کرتے ہو. پس اسے خدا کی معصیت اور نافرمانی کا ذریعہ اور حربہ قرار مت دو. اس کے وسیلے سے خدا کی مخلوق پر ظلم نہ کرو. تم اس کے حق میں اس کی مدد کرو اور اس کے دشمن کے خلاف اس کی نصرت کرو. کس کے؟ بھائی کے دشمن کے خلاف نصرت کرو. بھائی کے بھائی دشمن نہ ہو جاؤ. آج تو زمانہ یہی ہے نا کہ بھائی کا بھائی دشمن ہے، بلکہ امام کیا کہتے ہیں، بھائی کے دشمن کے خلاف جو ہے نصرت کرو. آج ہم خود ہی بھائی کے دشمن ہیں تو نصرت کیا کریں گے؟ دشمن کی نصرت کی جا رہی. آج کل دشمنوں کی نصرت کی جا رہی ہے اور بھائی یعنی مدد کی جا رہی ہے، اور بھائی سے دشمنی کی جا رہی ہے. اس کے اور شیطان کے درمیان حائل ہو جاؤ. شیطان کون ہے آج کے ٹائم کا؟ وہ تیسرا آدمی جو بھائی کے درمیان اختلاف کروا رہا ہے. اگر اس تیسرے آدمی کی بات ہم نہ سنیں تو یقیناً ہمارے بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مشکلات پیش ہی نہیں آ سکتی. لیکن ہم نے اس تیسرے آدمی کی بات سنی. ارے تمہارے بھائی تو ایسا تمہارے بارے میں بول رہے تھے. ارے تمہارے بھائی پاس تو اتنا مال ہے، اتنا دولت ہے، اتنا زمین ہے، اتنا فلیٹ ہے، کیا تم کو دے نہیں سکتے؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے؟ اب اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. اب اس کی بات جہاں ہم نے دماغ میں یہ لگائی کہ صحیح کہہ رہا ہے، یہی شیطان ہے. اب یہیں سے اختلاف ہونا شروع ہو گیا نا. کبھی یہ نہیں سوچے اگر اس تیسرے آدمی کی بات سن لیں گے تو اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. اسی تیسرے آدمی کو بات نہیں سن رہا ہے، اس کو اعوذ باللہ کر کے بھگا دینا ہے.
اور یہ کیا کرتا ہے، کبھی کبھی تو یہ چائے پلا کے چڑھاتا ہے، کبھی کبھی چائے پلا کے چڑھاتا ہے اور ایسا چڑھاتا ہے کہ پھر ہم آ کر گھر میں ہمارے تیور ہی کچھ بھائی سے الگ ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی تیسرا آدمی ہو، لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ بس ہم نے اشارہ کیا، آپ کو ناظرین محترم سمجھنا ہے کہ وہ تیسرا کون ہے۔ اور اسے نصیحت کرنے میں پورا حق ادا کرو اور اسے خدا کی طرف بلاؤ، پھر اگر وہ اپنے پروردگار کا مطیع ہو جائے اور اس کے حکم کو تسلیم کرے تو فبہا، ورنہ تمہارے نزدیک خدا کو مقدم ہونا چاہیے اور اسے تمہارے لیے عظیم ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے تو بھائی کی جتنی ہو سکے مدد کریں، جتنی ہو سکے مدد کریں، ورنہ خدا بند عالم ہم سے سوال کرے گا۔ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں اپنے پروردگار کو؟ ہم اپنے خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہمارے پاس جواب نہیں۔ ہمارے پاس ائمہ کی سیرت ہے، آج ہم اپنے آپ کو 14 امام کے، 14 معصومین کے، 12 امام کے اور 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کا ماننے والا شمار کرتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم 14 معصومین کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک بھی کردار وہ نہیں پایا جاتا جو 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ایک بھائی کس طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ قدم بقدم، رسول اللہ اور امام علی ہر قدم ہر جگہ ساتھ دے رہے ہیں، جنگ ہو، بستر پر ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، ہر طریقے سے اپنے بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ دونوں سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن باپ نے پرورش ایسی کی ہے کہ دیکھ لیجئے امام علی نے ہر محاذ پہ رسول خدا کا ساتھ دیا ہے۔ پھر ایک اور بھائی امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر ان کے بھائی۔ ہم صرف واقعات کو سنتے ہیں، ہم سیرت اہل بیت کو سنتے ہیں، اس پر عمل کبھی نہیں کرتے۔ اگر کر لیں تو یقیناً بڑا کامیاب ہو جائیں۔ ہم یہ بارہا سنتے ہیں کہ شام سے ایک شخص آیا تھا اور آنے کے بعد مدینے میں خوب الٹا سیدھا کہنے لگا امام حسن نے بھی۔ کیا اکیلے امام حسن تھے اس وقت؟ نہ، دیگر بھائی بھی تو رہے ہوں گے، لیکن کبھی بھی کسی کتاب میں یہ نہیں ملا مجھے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر بھائیوں نے آ کر ان کے آگے اقدام کیا ہو کہ ارے تم نے ایسا کیسے کہہ دیا، ابھی یہ ہے وہ کر ڈالیں گے۔ نا، امام حسن آئے، پیار سے بول رہے ہیں، کیا چاہیے تمہیں، بھوکے ہو، پیاسے ہو؟ جبکہ دوسرا بھائی کسی کو کہہ دیتا ارے کیسے باتیں کر رہے ہیں، اس نے تو بابا کو ایسا کہا ہے، اس نے تو آپ کو ایسا کہا ہے، ابھی اس کو مارتے، ابھی ایسا نہیں۔ کسی ایک بھائی نے نہیں بولا، یعنی تاریخ بتا رہی ہے، یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ جب بڑا بھائی بولے تو چھوٹے بھائی کو کیا کرنا ہے، خاموش رہنا چاہیے، اور چھوٹا بھائی کو بھی اپنے بڑے بھائی کا خیال اور بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، ہر جگہ اپنے بھائی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ کون؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ اپنے بھائی کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، لہذا ہمیں ویسا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑا بھائی بھی خیال نہ رکھے چھوٹے بھائی کا اور چھوٹا بھائی سے امید رکھے، نہ، دونوں سے طرف سے تالیاں دونوں طرف سے بجتی ہیں۔ لہذا اب آپ کہیں بھی بتا دیجئے کہ جہاں پہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا اقدام کیا ہو امام حسین کے ساتھ جس میں زیادتی کی گئی، کہیں بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک بھائی اور دوسرے بھائی کا کردار دیکھیے، بھائی بھائی کیسے رہتے ہیں، تب جا کر جو ہے سیرت اہل بیت پر عمل ہوتا ہے، تب جا کر کردار بنتا ہے۔ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اٹھا، تیر بارانی ہوئی، اب آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، دیگر بھائی نہیں تھے؟ بہت تھے، محمد حنفیہ تھے، جناب عباس تھے، لیکن کسی تاریخ نے لکھا ہو تو کہ کوئی نہ مانا ہو، لڑائی کرنا شروع کر دیا ہو، جنگ کرنا شروع کر، نہیں۔ اب بڑا بھائی کیا کہہ رہا ہے، بڑا بھائی واپس لے کر آ رہا ہے جنازہ، سب خاموش ہو گئے۔ اس وقت تو جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 22 برس کے رہے ہوں گے، 22 یا 23 برس کے، اس سے زیادہ بس اس سے زیادہ کے نہیں تھے۔ اس وقت تو جوش اور بلبلہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، کہیں بھی نہیں ملا تاریخ میں کہ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بات مانیں گے اور ایسا کیسے کر دیا اور ویسا کیسے کر دیا۔ یا مثلاً ہم 2 بھائی، 3 بھائی، 4 بھائی، 5 بھائی، جتنے بھائی ہیں، ایک ماں کے شکم سے، ایک باپ کے صلب سے پیدا ہیں، اور سب الگ الگ، سب اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، سب اپنا جھنڈا اونچا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج آپ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام، محمد حنفیہ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، کیا ہے، مائیں الگ ہیں، باپ ایک ہے، لیکن کردار دیکھ لیجئے۔ ماں نے کہہ دیا جناب عباس سے کہ یہ آقا زادے ہیں، یہ آقا ہیں، یہ شہزادے ہیں، ان کو بھائی نہ کہنا۔ ہاں، یہ کردار ہے، کوئی تاریخ نہیں لکھی کہ بھائی کہا کبھی، جبکہ کہہ دینا چاہیے، بھائی کہنا چاہیے، جبکہ دیکھ لیجئے سوتیلی ماں جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، لیکن ایسا کردار نبھایا ہے یقیناً یہ سب درس لینے لائق ہے، یہ سب درس لینے لائق ہے اہل بیت سے۔ اگر ہم اہل بیت کی سیرت اختیار کریں تو خدا کی قسم ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھائی نہیں بولا اب آئیے، کیا کہا، بھائی بھائی کی نصرت کرو، مدد کرو، معصومین کہتے ہیں بھائی بھائی کی نصرت کرو، مدد کرو۔
اب جب ولید کے دربار میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں تو بنی ہاشم کو لے کر گئے ہیں. بنی ہاشم میں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. لے کر گئے, اندر گفتگو کرنے لگے. تو مروان نے کیا کہا؟ مروان نے کہا ولید یا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آج بیعت لے لو یا پھر سر قلم کر دو, ورنہ امام ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. امام نے تلوار کھینچی, آواز بلند کری کہ تو قتل کرے گا مجھے یا وہ؟ بنی ہاشم درانہ داخل ہو گئے. امام نے روک دیا, نہیں, جنگ کا میدان نہیں ہے. کوئی ہے جو کہے کہ تاریخ میں کہ کسی بھائی نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ارے مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ابھی ہم ان کو یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے یا مار کے چل دیتے چپے سے, کس کو معلوم چلتا؟ کبھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا یہ تو چلیے سامنے کی بات تھی کہ مارتے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیتے. آئیے کربلا میں دیکھ لیجئے, کربلا کا میدان دیکھ لیجئے. ہاں نیزہ ہے ہاتھ میں, لڑنا نہیں ہے, پانی لینے کے لیے جانا ہے. اتنا اطاعت گزار بھائی یقیناً جناب عباس کا علم اٹھاتے ہیں, لیکن اپنے بڑے بھائی کی یا بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے کہ اس کو چھوٹے بھائی کی کیسے رکھنا ہے. خط کھینچ دیا, اب خود نہیں جا کر بول رہے ہیں زینب, بہن زینب عباس سے کہہ دو کہ ابھی روز عاشورہ نہیں ہے, جنگ کا میدان نہیں ہے. اب آپ سوچئے, ہمیں اور آپ کو فکر کرنا چاہیے. بعض بہن تو ایسی ہوتی ہے کہ سر قلم کروا لیں بھائی بھائیوں میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیرت جناب زینب پر عمل کرنا چاہیے, سیرت جناب عباس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہمارے درمیان ہمارے بھائیوں میں اختلاف ہے یا ذرہ برابر بھی ہمارے بھائی کے ایک دوسرے بھائی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایک دوسرے کے لیے حسد, کینہ یا نفرت پیدا ہو گئی, پھر ہمارا مجلس حسین میں آنا, علم کا اٹھانا بیکار ہے. علم وفا کی نشانی ہے, علم بھائی چارگی کی نشانی ہے, علمداری دی ہی اسی جاتی ہے جو ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھے. آپ سوچیں اور فکر کریں, اس بات پر غور کریں. جبکہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تھے پانی لینے کے لیے, لڑ لیتے, جنگ کر لیتے, کسی کو معلوم چلتا؟ کیا معلوم چلتا؟ وہیں کر کے چلے آتے جنگ کر کے. لیکن نہیں, مولا نے منع کیا, آقا نے منع کیا. آقا مولا دور, بھائی نے منع کیا. یعنی بھائی, یہ ذہن میں خیال ہے کہ بھائی ہیں, وہ آقا ہیں, میرے شہزادے ہیں, مولا ہیں میرے, لیکن بھائی کی دیکھ تو رہے. بھائی نے منع کیا ہے, آقا نے منع کیا, نہیں کریں گے. آقا کہا جا رہا ہے. یعنی یہ جناب عباس نے بتایا کہ بڑا بھائی بھی آقا کے مانند ہوتا ہے, مولا کے مانند ہوتا ہے, اس کی بات, اس کی اطاعت کرنی چاہیے. لہذا ہمیں اور آپ کو اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی نفرت, کدورت, حسد اپنے بھائی کے لیے پائی جا رہی ہے تو ہماری زندگی بیکار ہے, ہمارا عمل بیکار ہے. پھر ہمارے مجلس حسین میں جانے کا, علم اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں. علم کو چوم لے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جناب عباس کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور تم اپنے بھائی کے ساتھ کیسے کر رہے ہو؟ علم کا اتنا احترام, ارے باپ رے باپ, پیر سے جوتے چپل اتار دیے جاتے ہیں, بڑا احترام سے یہ چوما جاتا ہے, لیکن دل میں بھائی کے لیے نفرت, پھر یہ کوئی کام آنے والا, یہ چومنا, یہ زیارت کرنا, یہ احترام کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے ایک دوسرے بھائی کے لیے محبت نہ پیدا ہو جائے. بھائی تو حقیقی بھائی بھی ہوتا ہے, بھائی احادیث کی روشنی میں ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. لہذا کوئی بھی ہو, اگر ہم نے یا مثلاً غدیر کے روز ہم نے اگر صیغہ عقبت پڑھ لیا ہے اور ایک دوسرے کو بھائی قرار دے دیا ہے, تو یقیناً اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے, اس کی نصرت کرنا چاہیے, اس کی مدد کرنا چاہیے اس کو. یہ سب کچھ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ایک دوسرے کی بھائی کی نصرت اور مدد کریں. لہذا خدا کی معصیت کے علاوہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں, ہم اپنے بھائی کو بھائی سمجھیں, ہم اپنے بھائی کی معرفت جناب عباس سے سیکھیں کہ بھائی کی معرفت کیا ہوتی ہے, امام حسین, امام حسن سے سیکھیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.